یہ عرش اے مولا تیرے جلووں سے سجا ہے، ان چاند ستاروں میں تیرا نور بھرا ہے، گلشن کی کیاری تیری خوشبو سے بھری ہے، غنچوں کی بناوٹ میں تیرا نقش چھپا ہے، جو چاہے کھلی آنکھ سے پڑھ لے اسے اے مولا، افلاک کی تختی پہ تیرا نام لکھا ہے۔ تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ والی نیک عورت کے 4 بیٹے، لیکن 5واں بیٹا اس کا ایک ہاتھی، اور ایک آتش پرست نے چلی کون سی چالی جاننے کے لیے مکمل واقعہ آپ سنیے، اور اس سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ سچے اسلامی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ بہت پرانے وقتوں میں ملک شام میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی، جوانی میں ہی اس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں 4 بیٹے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے بیٹے ہوں تو اس کی تو چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بیٹے کوئی اچھے بیٹے نہیں تھے بلکہ نافرمان تھے۔ جتنی نیک پارسا صالح وہ خاتون تھی، اسی قدر نافرمان بدتمیز سرکش اس کے بیٹے تھے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وہ عبادت کیا کرتی، لیکن اس کے بیٹے نہ محنت کرتے تھے اور نہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ جوان ہو گئے تو بجائے ماں کی ہمت بڑھانے کے اور ماں کے کام آنے کے، بڑھاپے کا سہارا بننے کے، وہ اس پر بوجھ بن گئے۔ وہ ماں غریب عورت تھی، محنت مزدوری کرتی، اور تھوڑی بہت محنت کر کے وہ اپنا اور اپنے 4 بیٹوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ 4 ہٹے کٹے جوان بیٹے تھے، لیکن کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، ہر وقت بس اونگتے رہتے تھے اور سہانے سپنے دیکھتے کہ کس طرح ہمارے پاس بہت سی دولت ہوگی، ایسی دولت جو بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہمیں مل جائے گی۔ کہتے ہیں انسان اگر حلال روزی کمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر وہ حرام کا راستہ چننا چاہے تو شیطان اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے علاقے میں ایک ایسا آتش پرست آیا جو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم تھا، اور وہ پوری بستی مسلمانوں کی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس جگہ پر رہنے والے مسلمان اس کے قائل ہو جائیں اور لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے ماننے والے بن جائیں، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے سالوں کی محنت کی تھی، بڑے بڑے چلے کاٹے تھے اور اپنے جنتر منتر کر کے لوگوں کو اپنا قائل بھی کر لیا تھا۔ اس کے بہت سے چاہنے والے تھے، وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے عاشق بن جاتے، کیونکہ وہ ایسا منتر پڑھتا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ اس کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ ہر کوئی اس کا شاگرد بن بیٹھتا۔ اب وہ ان 4 نافرمان بیٹوں کے جب گاؤں میں آیا اور وہاں آ کر اس نے لوگوں کا جائزہ لیا، تو اس کے کانوں میں یہ بات آ گئی کہ اسی علاقے میں ایک نیک عابدہ زاہدہ عورت رہتی ہے جس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس ہی آتے ہیں، اور وہ جو کہتی ہے وہ ہو بھی جاتا ہے۔ اس کی دعاؤں سے لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ اس بات کو سن کر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، میرے ہوتے ہوئے یہ کسی اور کو مان رہے ہیں اور اس کے شاگرد بنے بیٹھے ہیں، اس کے عقیدت مند ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے اپنے چیلوں کو اس کام کے لیے لگا دیا، جاؤ اس نیک عابدہ زاہدہ عورت کی ذرا تم جاسوسی کرو اور دیکھو اس کی کیا کمزوریاں ہیں، کیونکہ ہمیں اسے نیچا دکھانا ہے۔ اس کے شاگرد یہاں وہاں دوڑے، مختلف لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت تو بہت نیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب بندی ہے، پر اس کے 4 بیٹے بہت نافرمان ہیں، یہاں تک کہ اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اور یہ معلومات بھی اسے مل گئی تھی کہ وہ 4 بیٹے بہت لالچی ہیں اور دولت کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی نکمے اور کاہل ہیں، کام چور ہیں، بغیر ہاتھ پیر ہلائے وہ دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ ان کی نظر میں ایسا ممکن کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کے ذریعے ان 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا۔ پہلے تو انہیں ایسا بہترین کھانا کھلایا جس کو کھا کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے، کہیے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بہت غریب ہو، ہاں ہماری بدقسمتی ہے، اور تمہاری بیوہ ماں تم سب کی کفالت کرتی ہے،
ہاں یہ بات بھی سچ ہے، تو تم کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارا دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کا، پر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سا روپیہ پیسہ ہو اور ہماری نسلیں تک عیش کریں، آگے پیچھے ہمارے نوکر چاکر ہوں۔ تو وہ ہندو پجاری کہنے لگا، ایسا ممکن ہو سکتا ہے اگر تم لوگ میرا ایک کام کرو۔ وہ کہنے لگے، اگر کام محنت مزدوری کا نہ ہوا تو ہم بالکل کریں گے۔ اس نے کہا، پہلے تم سب کو میرا شاگرد بننا پڑے گا۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے شاگرد بن گئے۔ پہلے تو اس نے ان کی جیبیں بھری پیسوں سے۔ جب چند پیسے جیب میں آئے تو وہ کہنے لگے، اب تو ہم پکے پکے مرید ہیں آپ کے، آپ کہیے کیا چاہتے ہیں؟ تم اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اپنا لو۔ ہم ویسے بھی کون سے اچھے مسلمان تھے، ہماری ماں عبادت گزار ہے، ہم نے تو آج تک عبادت کی بھی نہیں۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے آپ کے مذہب میں شامل ہونا۔ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے مذہب کے ہو چکے تھے، یعنی لادین ہو چکے تھے۔ اس آدمی کے کہنے پر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں شامل ہو گئے، یعنی لادین ہو گئے، غیر مسلم ہو چکے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان کے لیے برابر ہی تھا مسلمان ہونا یا غیر مسلمان ہونا۔ اب اس کا دوسرا کام تھا اس عورت کو نیچے دکھانے کے لیے اس کے چاروں ستونوں کا استعمال کرنا۔ وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے تمہارے اس گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے، اور وہاں پر ایک ایسا بھیانک ہاتھی ہے جو کہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اور جو انسان اس جنگل میں جاتا ہے وہ اس کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے۔ وہ ہاتھی پاگل ہے اور انسانوں کو دیکھ کر اس کے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، یہ بات تو سچ ہے۔ اب مجھے تم سب کو دولت مند بنانے کے لیے اس ہاتھی کے دانت چاہیے۔ اگر تم میری مدد کرو تو پھر ہاتھی کے دانت حاصل کر کے ہم زندگی بھر کے لیے دولت جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ہاتھی کے دونوں دانت بہت قیمتی ہیں، اتنے قیمتی کہ زمین میں چھپے خزانے بھی ان دانتوں کے آگے بہت ہی کم ہیں۔ تو ہم کیسے اس ہاتھی کے دانت حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ تو انسانوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے کہ تمہیں 80-90 سال کی ایک بڑھیا کا بندوبست کرنا ہے۔ لیکن ایسی بڑھیا ہمیں کہاں ملے گی؟ ڈھونڈو، ہو سکتا ہے تمہارے آس پاس موجود ہو۔ انہوں نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے تو ان کے ذہن میں ان کی بوڑھی ماں آئی۔ اگر آپ کہیں تو ہم اپنی بوڑھی ماں کو اس جنگل میں بھیج دیں۔ وہ کہنے لگا، لیکن وہ تو تمہاری ماں ہے، کیا تم چاہو گے کہ وہ ہاتھی تمہاری ماں کو مار دے؟ ہمارے لیے ہماری ماں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ ہمارے لیے فالتو ہے، اور ویسی بھی دولت ہمیں اپنے لیے چاہیے۔ وہ بیکار عورت اچھا ہے مر جائے تو ہمارے لیے ہی خوش آئند بات ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، تم کسی طرح اپنی ماں کو قائل کرو اور اس جنگل میں بھیجنے کا بندوبست کرو۔ اس نے حکم دے دیا کہ تم سب میرے شاگرد ہو چکے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ تم پر انعامات کی بارش ہو تو جاؤ فوراً اپنی ماں کو تم وہاں جانے کے لیے رضامند کرو۔ انہوں نے کہا، جو حکم آپ کا، ہم ابھی جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر پہنچے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات بھی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ بدتمیزی کرتے تھے، تلخ کلامی کرتے تھے، اپنی ماں کو جھڑکتے تھے، اپنی ماں سے محنت مزدوری کرواتے تھے، لیکن اچانک پیار بھرا لہجہ اختیار کر لیا۔ ماں کو حیرت تو ہوئی، لیکن وہ ماں تھی۔ بچہ اگر پیار اور محبت سے ماں سے بات کرے تو ماں کا دل تو ویسے ہی پگھل جاتا ہے۔ وہ ماں جب دیکھ رہی تھی کہ اس کے بیٹے اتنے پیار سے اس سے بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے کھانا بھی تیار کیا اور پیار سے اس کو کھانا بھی کھلایا۔ ایک بیٹا پیروں کو دبانے لگا، ایک بیٹا سر کے سرہانے بیٹھ گیا اور سر پر مالش کرنے لگا، ایک بیٹا دونوں ہاتھوں کو دبانے لگا۔ ماں بہت خوش ہوئی، تھک کر چور ہو چکی تھی، بیٹوں کی خدمت سے تھوڑی دیر میں ہی سو گئی۔ بیٹوں نے کہا، آج ہماری یہ محبت ہمارے لیے فائدہ مند بن سکتی ہے، کل تو اس کے ساتھ جو کرنے والے ہیں یہ تو اس کو معلوم بھی نہیں۔ بہرحال وہ بیٹے بھی سو گئے۔ رات کے پہر وہ ماں اٹھی، اس کی آنکھ کسی دردناک آواز سے کھلی۔ وہ آواز کسی ہاتھی کی تھی جو درد سے چنگھاڑ رہا تھا۔ وہ ماں جس کا دل نرم تھا، جو جانوروں سے بھی محبت کرتی تھی، اسے پہلے تو خوف آیا، کیونکہ جنگل کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہاں پر موجود وہ پاگل ہاتھی کسی انسان کو نہیں بخشتا ہے، لیکن وہ آواز اتنی زیادہ دردناک تھی جیسے وہ ہاتھی کسی کو چیخ چیخ کر درد سے پکار رہا ہو کہ کوئی آئے اور میری مدد کرے۔ اس عورت سے برداشت نہ ہوا، وہ خاموشی سے اٹھی اور جنگل کی جانب چل پڑی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا،
اچانک ایک درخت کے نیچے اس کی نظر پڑی تو وہاں ایک ہاتھی تقریباً لیٹا ہوا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ وہ نیک عورت آہستہ آہستہ اس ہاتھی کے قریب آ رہی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا، کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ وہ ہلکی سی روشنی میں جب اس کے قریب آئی تو دیکھا اس کے ایک پیر میں بہت بڑا سا کوئی کانٹا چھپا ہوا ہے۔ اسی دم اس ہاتھی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بوڑھی عورت ڈر کر پیچھے ہٹی، لیکن ہاتھی کو تو تکلیف تھی۔ وہ تو کسی معصوم بچے کی طرح ہو گیا تھا۔ کہاں تو وہ جنگلی پاگل ہاتھی کسی انسان کو دیکھ کر دیوانہ ہو جایا کرتا تھا اور ایک ہی آن میں اس کی جان لے لیا کرتا، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ماں نے پیار سے بچے کے جسم پر ہاتھ رکھا اور وہ بچہ خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ وہ پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسی پیار ہی پیار میں اس نے ایک جھٹکے سے پورا کانٹا نکال دیا۔ کافی بڑا کانٹا تھا، کسی کے نکالے بغیر ہرگز وہ نہیں نکل سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کانٹا باہر نکلا، ایک زوردار چیخ ہاتھی کے منہ سے جاری ہوئی۔ پھر وہ عورت قریبی جھاڑیوں میں گئی اور وہاں سے جڑی بوٹیاں توڑ کر لائی اور ان کو پیس کر اس ہاتھی کے زخم پر لگا دیا۔ اس کو آرام آ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا ہے۔ وہ نیک عورت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پیار اور محبت سے اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک مہربان ماں ہے اور ایک معصوم بچہ اس کے پہلو میں سو رہا ہے۔ اس نے اپنے پیار کا مرہم جو اس ہاتھی کے زخموں پر رکھا تو اس کا زخم بھی بھر گیا۔ وہ اس کو پہچاننے لگا تھا، بس زبان نہیں تھی، ورنہ شاید منہ سے کہہ دیتا، تو میری ماں ہے۔ اب وہ عورت واپس اپنی جھوپڑی میں آ گئی تھی۔ پورا دن گزار کے جب جھوپڑی میں آئی تو بیٹوں نے پوچھا، ماں تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا تم سب کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ ماں نے اصل وجہ نہ بتائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ خطرناک ہاتھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ بیٹوں نے کہا، ماں کب تک تم اتنی محنت مزدوری کرتی رہو گی؟ کیا آسان حل نہیں ہے دولت حاصل کرنے کا؟ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ محنت سے ہی عظمت ہے، بار بار میں کہتی ہوں، اور محنت کر کے ہی ہم جو دولت حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی دولت ہوتی ہے۔ وقتی طور پر کوئی دولت مل جائے تو وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی لیے کہتی ہوں تم سب باہر نکلو، محنت مزدوری کرو۔ بس ٹھیک ہے ماں، تمہارے کہنے پر آج ہی ہم اس جنگل میں جائیں گے اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے کا کام کریں گے۔ بس تمہارے کہنے کی دیر تھی، دیکھ لو آج ہم تیار ہو گئے، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے آگے آگے۔ ماں مان گئی، اس نے کہا، تم سب کو محنت کی طرف لگانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہاں پر وہ چاروں بیٹے اپنی ماں کے ساتھ نکلے۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلے، ان میں سے ایک بیٹا فوراً اس پنڈت کے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا، استاد صاحب کو اطلاع دے دو کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ اس جنگل کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ماں آگے آگے ہے۔ اس پجاری نے اپنا سامان لیا اور پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہاں پر ماں سب سے آگے تھی، بیٹے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ماں کو دکھانے کے لیے کلہاڑی بھی ساتھ رکھ لی تھی اور رسیاں بھی۔ ماں خوش ہو رہی تھی اور جنگل کی طرف قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اس کا وہ پانچواں بیٹا اسے نہیں مارے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے سگے بیٹے اسے مارنا چاہتے ہیں، اسی پانچویں بیٹے کے پیروں تلے روندوانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اب جوش میں آنے والی تھی اور قریب تھا کہ بیٹوں کا ظلم ختم ہو جائے۔ ماں نے جنگل میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس کے قدم رکھتے ہی وہ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا دوڑتا ہوا اس ماں کے پاس آیا، لیکن حیرت کی بات کہ اس نے اس کے سر پر اپنا پیر نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنا رخ موڑ دیا اور وہ پجاری جو پیچھے پیچھے چپکے چپکے چلا آ رہا تھا اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور ابھی وہ اس کے سر پر اپنا پیر رکھ کے اسے کچلنا چاہتا تھا، اس کو زمین کے اندر دھسانا چاہتا تھا کہ وہ عورت ایک دم چلا اٹھی، بیٹا رک جاؤ، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ ماں کے یہ کہتے ہی وہ چاروں بیٹے اپنی ماں کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہاں تو ہبڑ دھبڑ ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھی ان کی ماں کو نہیں کچل رہا تھا، بلکہ پیچھے سے آنے والے پجاری کو کچلنے والا تھا، اور ماں کے کہنے پر وہ رک چکا تھا۔ تمام نفس چپ تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھی ایسے رک گیا جیسے ماں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا ہے، اور وہ پجاری جو اب تک بڑا شیر بنا ہوا چلتا ہوا آ رہا تھا، تھر تھر کانپتا ہوا زمین پر بیٹھ چکا تھا۔
پھر وہ اس پجاری کے پاس آئی۔ تم نے تو چاہا تھا کہ مجھے مار کر سب کچھ تم حاصل کر لو، اب کیا کہتے ہو؟ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے حسد کر رہا تھا کیونکہ اس بستی میں آ کر لوگوں کی زبان سے آپ کی تعریف سنی، چرچے سنے۔ کیا وہ خاتون ہیں جن کی دعاؤں سے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے آپ کو مار کر اپنے عمل کو آج ختم کر کے ہاتھی کے دونوں دانتوں کو حاصل کر کے یہاں سے چلا جاتا، کچھ آپ کے بیٹوں کو بھی نہیں ملتا۔ وہ چاروں بیٹے حیرت سے اس پجاری کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، لیکن آج میں ان سب کے سامنے آپ سے کہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ کو دیکھ کر میں اپنے دین کو چھوڑ دوں گا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے اپنے مذہب میں شامل کیا، لیکن آج آپ جیسی نیک خاتون کی وجہ سے اور ایک جانور کی آپ سے محبت کو دیکھ کر میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں گی۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس پنڈت پجاری کو کلمہ پڑھایا۔ یہ منظر پورا گاؤں دیکھ رہا تھا کیونکہ ہاتھی کی اتنی اونچی چنگھاڑ سن کر وہاں پر گاؤں کا ہر انسان جمع ہو چکا تھا۔ سب سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھی جس نے دہشت مچا رکھی تھی، وہ ہاتھی جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گاؤں والے لکڑی نہیں کاٹ سکتے تھے، اپنی مزدوری نہیں کر سکتے تھے، اب وہ گاؤں امن و امان کا گاؤں ہو گیا۔ اور وہی پجاری جو جگہ جگہ بھٹکتا تھا اور لوگوں کو ان کے مذہب سے ہٹا کر اپنے پاس لاتا تھا، اب وہ بھی مسلمان ہو کے اس ضعیفہ کے پاس رہ رہا ہے۔ وہ ہاتھی بھی ان کا 5واں بیٹا ہے۔ ان چاروں بیٹوں نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ یقیناً اللہ والے کسی بھی صورت میں ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اللہ والے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اس واقعے سے جو بھی آپ کو سبق حاصل ہوا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، کیونکہ آپ کے پیارے پیارے کمنٹ پڑھ کے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری پوری ویڈیو کو دیکھا، واقعے کو سمجھا، اور جو ہمارا اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد بھی آپ کے کمنٹ کو پڑھ کے پورا ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔